أما بعد فمن كلام النبي صلى الله عليه وآله وسلم يا علي ثلاث ثوابهن في الدنيا والآخرة الحج ينفي الفقر وصدقة تدفع البلية وصلة الرحمين تزيد في العمر۔ ایک بنیادی حقیقت جس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بھی بیان فرمایا ہے اور معتبر اور مستند روایات میں رسول اور اہل بیت رسول علیہ السلام نے بھی بیان فرمایا ہے، اور وہ یہ کہ اس دنیا میں جتنے بھی خوشگوار واقعات یا ناخوشگوار واقعات نما ہوتے ہیں، پیش آتے ہیں، ان میں سے بعض کے اسباب اور وجوہات وہ ہمیں نظر آتے ہیں، یعنی ان کے بعض اسباب ایسے ہیں جو قابل مشاہدہ ہیں، بعض ان کے اسباب و علل ایسے ہیں جو قابل مشاہدہ نہیں ہیں۔ ہم لوگ کسی بھی خوشگوار یا ناخوشگوار واقعہ کے جو قابل مشاہدہ اور دکھائی دینے والے اسباب ہیں ان سے مانوس ہے۔ ان خوشگوار اور ناخوشگوار واقعات کے جو نادیدہ اور غیر محسوس اسباب یا وجوہات ہیں ان کی طرف مسلمانوں کی اکثریت متوجہ نہیں ہے۔ ہم اس کو کہیں اور تلاش کر رہے ہوتے ہیں، جبکہ اس کے صحیح اسباب و علل وہ کہیں اور ہیں۔ یہ ایک بہت بڑی حقیقت ہے۔ ایک آدمی مر جاتا ہے، ایکسیڈنٹ کے نتیجے میں مر جاتا ہے، کرونا کے نتیجے میں مر جاتا ہے، کینسر کے نتیجے میں مر جاتا ہے، زلزلہ یا سیلاب کے نتیجے میں مر جاتا ہے۔ کئی ایسے اس طرح کے موت کے اسباب ہوتے ہیں کہ ان کا اصل سبب یہ زلزلہ نہیں ہے، یہ کرونا یا کینسر نہیں ہے، یہ سیلاب یا وہ نہیں ہے، اصل سبب کچھ اور ہے، یہ بہانہ ہے، اصل سبب کچھ اور ہے۔ وہ حدیث کتنی تشویشناک ہے جس میں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما یموت بالذنوب اکثر مما یموت بالآجال۔ جو لوگ اس دنیا میں گناہوں کی وجہ سے مرتے ہیں ان کی تعداد ان لوگوں کے مقابلے میں زیادہ ہے جو موت کی مقررہ تاریخ آنے کی وجہ سے مرتے ہیں۔ اور جو لوگ لوگوں پر احسان کرنے کی وجہ سے وہ لمبی عمر پاتے ہیں وہ ان لوگوں کے مقابلے میں زیادہ ہے جو قدرت کی طرف سے مقرر عمر کی وجہ سے وہ زندگی پاتے ہیں، وہ یا زندہ ہیں۔ انما یموت بالذنوب اکثر مما یموت بالآجال۔ کتنے مسلمانوں کو یہ پتہ ہے کہ گناہ جان لیوا ثابت ہوتا ہے، گناہ جان لیوا ثابت ہوتا ہے۔ اس لیے یہ ایک امیر المومنین رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان ہے جو انہوں نے نقل کیا ہے، اور ظاہر ہے امیر المومنین علیہ السلام کا بھی جو کلام ہے وہی ہوتا ہے جو آپ نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہوا ہوتا ہے۔ نہج البلاغہ کے اندر خطبہ نمبر 110، آپ کے گھر میں نہج البلاغہ ہے، جیسا شیعہ علی کو پہلا امام مانتا ہے گھر میں نہج البلاغہ نہیں ہے۔ خطبہ نمبر 110 اس میں آپ نے 11 چیزوں کا نام بہترین وسیلہ رکھا ہے، 11 چیزوں کا نام بہترین وسیلہ رکھا ہے۔ اس میں آپ نے بیان فرمایا ہے کہ وہ کن چیزوں کی وجہ سے انسان کی عمر بڑھتی ہے، کن چیزوں کی وجہ سے انسان کی عمر گھٹتی ہے، اور ظاہر ہے آپ نبی المؤمنین نے پھر رسول خدا کے فرمان ہی سے لیا ہے۔ علی جو فرماتے ہیں وہ ان کا ذاتی خیال نہیں ہوتا، وہی کچھ فرماتے ہیں جو رسول خدا سے سنا ہوتا ہے، اور رسول بھی جو فرماتے ہیں وہ ان کا ذاتی خیال نہیں ہوتا، وہی کچھ بتاتے ہیں جو ان پر وحی نازل ہوتی ہے۔ خدا جبرائیل کو بتاتا ہے، جبرائیل رسول کو بتاتا ہے، اور رسول علی کو، علی حسن حسین کو
اور یہ امام زمان تک جو سلسلہ پہنچتا ہے. اسی لیے ہم کہتے ہیں ہمارا مکتب، ہمارا مذہب، ہمارے عقائد، ہمارے عبادات، معاملات، لین دین سے متعلق احکام تمام کے تمام وحی الہی میں ڈوبے ہوئے ہیں، وحی الہی میں. یہ مکتب فکر کسی کے پاس نہیں ہے. خدا کا جتنا بھی شکر اور ہم فخر کریں وہ کم ہے. اب وہ میں جملہ آپ کو سنانے لگا ہوں. آپ نے فرمایا ثلاثۃ یا علی ثلاث ثوابہن فی الدنیا والآخرہ. 3 اعمال ایسے ہیں یا نیکیاں جو بھی آپ نام دیں کہ ان کا ثواب دنیا اور آخرت دونوں میں ملتا ہے. اچھا، آخرت کا ثواب نہیں بیان کر رہا اللہ تعالیٰ یہاں. آخرت کا ثواب حوض کوثر کی صورت میں، آب کوثر کی صورت میں بھی ہو سکتا ہے، حوروں کی صورت میں بھی ہو سکتا ہے. پتہ نہیں سواریاں کیا کیا. وہ کچھ نعمتوں کا ثواب کے آثار کا ذکر قرآن میں ہے، کچھ کا سنت کے اندر ہے. ثواب ہے، ثواب ہے، ثواب ہے. وہ ثواب کیا ہوگا صحیح پتہ اس وقت لگے گا جب ادھر پہنچیں گے اور ثواب ملے گا. ابھی ہم نے سربستہ طور پر ایمان لانا ہے کہ بھئی امام حسین کی زیارت کا ثواب ہے، امام حسین کے مصائب کو یاد کر کے رونے کا ثواب ہے، رلانے کا ثواب ہے، مریض کی عیادت کا ثواب ہے، تشییع جنازہ کا ثواب ہے. وہ ثواب کیا ملے گا وہ ہم اس کی تفسیر اور ڈیٹیل کو اس دنیا میں بیٹھ کے نہیں سمجھ سکتے. ٹھیک ہے، لیکن اتنا سمجھے کہ آخرت کا ثواب تو ہے ہی. یہ 3 اعمال جو بیان کرنے ان کا آخرت میں ثواب تو آپ کو ملے گا ہی. آخرت کے ثواب کے علاوہ دنیا میں اس کے بھی فوائد ہیں اور وہ فوائد بھی کوئی معمولی نہیں ہیں. ثلاث ثوابہن فی الدنیا والآخرہ. نمبر 1 الحج ینفی الفقر. یہ دیکھیں حج معاملہ الٹ ہے. حج پہ ابھی سرکاری سکیم کے تحت جو گئے ہیں، جن خوش قسمتوں کا نام قرآن اندازی میں آیا تھا، قربانی کے بغیر 8.5 لاکھ روپیہ جمع ہوا ہے قربانی کے بغیر. اور ادھر پتہ چلا ہے قربانی کا 750 ریال لیے گئے ہیں قربانی کے. آج کل ریال کا کیا ریٹ ہے جعفر صاحب؟ 55 کو ضرب دیتے ہیں آپ 7.5 میں. اچھا، یہ تو اس میں سرکاری میں ہے. لاہور میں جو مناسب ریٹ پرائیویٹ کاروان نے لیا ہے، کاروان ولی اثر 11,95,000. 12 لاکھ وہ باٹا والا ریٹ ہے. 11,95,000 جیب سے خرچ کرو یا قربانی کے بغیر 8.5 لاکھ خرچ کرو، تمہارے گھر سے غربت ختم ہو جائے. یہ عجیب نہیں ہے؟ بھیا 4 پیسہ ہے وہ بھی حج پہ لگائیں گے تو غربت کس طرح ختم ہوگی؟ یہ بات اس کو ہضم ہوتی ہے جو غیب پر ایمان رکھتا ہے، غیب پر، غیبی طاقت پر ایمان رکھتا ہے. یؤمنون بالغیب. ورنہ کہتا بھائی وہ کبھی قرض مانگ کے لیا ہے اور پتہ نہیں کس طرح، خدا مجھے پتا ہے کہ میں نے کس طرح وہ 8.5 لاکھ یا 12 لاکھ جمع کرایا ہے. علیکم السلام. اور یہ رسول خدا فرماتے ہیں کہ ینفی الفقر، فقر کو، غربت کو دور کر دیتا ہے حج. بالکل یہی الفاظ امیر المومنین کے اس نہج البلاغہ میں بھی ہے. حج اور عمرہ کو دونوں ینفیان الفقر ویکفران السیئات. بیک وقت 2 فائدے ہیں. حج کے فقر، غربت اور ناداری کو بھی دور کر دیتے ہیں، گناہوں کا کفارہ بھی ثابت ہوتا ہے. بلکہ بعض روایات میں ہے حج جنت کا باعث بنتا ہے، عمرہ گناہوں کے کفارے کا باعث بنتا ہے. آپ نے کیا وہاں یا نہیں؟ میں آپ کو خلوت میں بتاؤں گا. ایک وظیفہ پڑھو تاکہ آپ حج آپ کو نصیب ہو. ٹھیک ہے، بتا دیں یہ سب کو بتاؤں گا. میرا خیال میں 1000 دفعہ شاید لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم ہے. میں کل کنفرم کر کے آؤں گا. وہ اوائل شہری کی کتاب ہے الحج والعمرہ فی الکتاب والسنہ. ایک خاتون حج پہ آئی تھی، کہا کہ وہ آپ کا میں نے ایک درس سنا تھا، میں نے اس وظیفوں پر عمل کیا، اس کے نتیجے میں مجھے حج نصیب ہوا. حج پہ آپ نے بتایا تھا. اچھا جی، اللہ چاہے تو وہ کارگر ثابت ہو سکتا ہے.
جی حج، اچھا آخرت کے ثواب کی بات نہیں ہو رہی ہے، آخرت کے ثواب کی بات نہیں ہو رہی، دنیا کے فائدے کی بات ہو رہی ہے نا۔ آخرت کا ثواب اس لیے بیان نہیں کیا، وہ سب کو معلوم ہے، سمجھ آ رہی ہے؟ آخرت کا ثواب وہ سب کو معلوم ہے، لیکن اس سے غربت بھی دور ہوتی ہے، جیب سے پیسہ نکال کے غریب کو دینے سے۔ یہ بات تو عجیب ہے نا، جو معمول ہے، جو ہر مسلمان مانتا ہے، اچھا بھئی یہ کام کرو ثواب ملے گا، یہ کام کرو ثواب ملے گا، یہ کام کرو تو دنیا میں عمر بھی لمبی ہو جائے گی، بے روزگار ہو تو نوکری بھی مل جائے گی، یہ قابل بیان ہے۔ ورنہ ہر مسلمان کو پتا ہے کہ بھئی اچھا کام کرنے سے ثواب ملتا ہے، اس کو نہیں بیان کیا، کیوں؟ سب کو معلوم ہے۔ یہ چیز سب کو معلوم نہیں ہے کہ حج پر جو ہے نا وہ 8.5 لاکھ خرچ کرنے سے اگر بے روزگار ہو تو تمہیں روزگار بھی مل جاتا ہے۔ یہ ینفی الفقر والصدقۃ تدفع البلیہ، صدقہ کا، اچھا جی روز قیامت آپ کو ثواب ملے گا، وہ تو کنفرم ہے۔ یہ جو چیز قابل بیان ہے جس کی طرف لوگ متوجہ نہیں ہے، وہ یہ ہے کہ بلائیں ٹلتی ہے، بلائیں ٹلتی ہے۔ بلا کبھی بیماری کے نتیجے میں ہے، کبھی کرونا کے نتیجے میں ہے، کبھی سیلاب، یہ ٹھیک ہے نا، وہ بلائیں ٹلتی ہیں۔ اور آخری چیز صلۃ الرحم تزید فی العمر، خاتون جنت علیہ السلام کا جو خطبہ ہے اس کے اندر بھی جہاں آپ نے فلسفہ احکام کو بیان کیا ہے، آپ نے بھی فرمایا ہے صلہ رحم کے نتیجے میں تمہاری عمر بڑھ جاتی ہے، قطع رحم کے نتیجے میں عمر کم ہو جاتی ہے، اور وہ 1 دن 2 ہفتہ 3 ہفتہ سال نہیں۔ روایت کا متن کل آپ کو سناؤں گا میں۔ قطع رحم کے نتیجے میں مقررہ عمر میں سے 30 سال کم کر دیے جاتے ہیں، صلہ رحم کے نتیجے میں مقررہ عمر کے اوپر 30 سال جو ہے نا وہ کو بڑھا دیے جاتے ہیں۔ کل میں حوالے کے ساتھ آپ کو سامنے بیان کروں گا۔ صدقہ جو ہے بلاؤں کو وہ ڈالتا ہے، دفع کرتا ہے، دور کر دیتا ہے۔ وصلۃ الرحم، اور صلہ رحم جو ہے یعنی قریبی رشتہ داروں کے ساتھ تعلقات استوار رکھنا، ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، تزید فی العمر، تزید، نتیجہ یہ نکلا کہ صلہ رحم کے نتیجے میں صلہ رحم حیات بخش عمل ہے اور قطع رحم مہلک عمل ہے۔ صلہ رحم حیات بخش عمل ہے اور قطع رحم مہلک عمل ہے۔ اللہ تعالی ہمیں صلہ رحم کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ اللہم صلی اللہ محمد